محترم و مکرم منتظم صوبہ صاحب، امین صوبہ صاحب، برادران عثمان عکاش صاحب اور عزیز بھائیوں، مجھے بہت خوشی ہے کہ جمعیت طلبہ ربیہ کے حوالے سے اور اتحاد امت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آپ لوگوں نے یہاں پر موقع دیا۔ ظاہر جمعیت طلبہ ربیہ کا ایک بہت بڑا کردار ہے اور جمعیت کا ایک بڑا نظریہ ہے، جس کے لیے ہم سب لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے اور جمعیت طلبہ ربیہ نے اس معاشرے کے اندر جو اتحاد امت کی داعی ہے اور نوجوانوں کو یہ سبق اس نے پڑھایا اور سکھایا کہ ہم سب آپس میں انما المؤمنون اخوہ کی بنیاد پر آپس میں بھائی ہیں۔ ظاہر جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کے بعد دین اور اسلام ہمیں آپس میں برادریوں میں سے نکال کے، قومیتوں میں سے نکال کے، لسانی اور زبان کی بنیاد پر جو ہماری تقسیم ہوتی ہے اس میں سے نکال کر وہ ہمیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر یہ فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو تکریم اور عزت اس کو عطا فرمائی، اور ساتھ فرمایا کہ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے سواریاں عطا فرمائی، خشکی میں اور تری میں اس کو سواریاں عطا فرمائیں، اور پھر فرمایا کہ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ ہم نے پھر تمام انسانوں کو، ظاہر تکریم انسانیت میں تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ رزق عطا فرمایا، اور پھر فرمایا کہ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ تمام مخلوقات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر انسانوں کو جن کو تکریم دی ہے ان کو فضیلت بھی دی۔ یعنی جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اس میں یعنی بنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی عطا فرمائی، تکریم عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی، اور خشکی اور تری میں اس کو سواریاں عطا فرمائیں، اور پاکیزہ رزق اس کو عطا فرمایا، اور تمام مخلوقات کے اوپر یعنی اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ رب العالمین ہے، تمام عالمین کا اور تمام مخلوقات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو ہے وہ فضیلت عطا فرمائی۔ لیکن آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک امت کا تصور ہے، ایک قومیت کا تصور ہے، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جاہلانہ جو تصورات ہیں یہ آج کی دنیا میں بھی موجود ہیں اور اس سے پہلے اقوام کے اندر بھی موجود تھے۔ یعنی جاہلانہ تصورات میں اگر ہم دیکھیں تو قومیتوں کا ایک جاہلی تصور جو ہے نا وہ یہود اور نصارہ کے اندر تھا، کہ یہود اور نصارہ بھی جو ہے اپنے آپ کو یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے ہم اولاد میں سے بھی ہیں اور اللہ کے محبوب بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ، کہ ہم انہی میں سے جو ہے نا محبوب بھی ہیں۔ یعنی یہود اور نصارہ جو ہے قومیت کے ان کے اندر ایک تصور تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ جو ہے نا ہمیں کبھی سزا نہیں دے گا، اور پھر ساتھ وہ کہتے تھے کہ اللہ جو ہے نا یہود اور نصارہ یعنی یہودیت اور نصرانیت کا ایک تصور یہ تھا کہ ہم اللہ کے محبوب مخلوق ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک طرف یہودی اور نصرانی اور اس کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ امت مسلمہ کی فضیلت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری اور یہودیوں کی مثال یا ہماری اور نصرانیوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو رکھا اور ان کو یہ کہا کہ آپ نے فجر سے لے کر ظہر تک کام کرنا ہے، اور اس امت نے جو ہے نا ظہر تک کام کیا، کہا کہ اہل تورات نے ان کو تورات عطا کی گئی اور ان کے ذمے ایک کام لگایا گیا، تو ان کے ذمے کام لگانے کے بعد جو ہے جب انہوں نے ظہر تک کام کیا تو اس کے بعد وہ تھک گئے، اور تھکنے کے بعد انہوں نے کہا
کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک کی رات جو ہے نا بدلے میں دے دیا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اہل انجیل کو انجیل عطا کی گئی، یعنی اس کے بعد نصرانی آ گئے، عیسائی آ گئے، ان کے ذمے ایک کام لگا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کام جب لینا شروع کیا تو انہوں نے ظہر سے لے کر عصر تک کام کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بھی تھک گئے، اہل انجیل بھی تھک گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو بھی ایک قرات دے دیا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں قرآن عطا کیا گیا، اور کہا کہ ہماری مثال ایسی ہے کہ جیسے ظہر سے عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہمیں عطا کیا گیا، اور اہل ایمان نے اس پر کام کیا۔ اب باقی امتوں کا بھی جو ہے نا تذکرہ کر دیا، یہود اور نصارہ کا بھی تذکرہ کر دیا، اور پھر اہل ایمان کا بھی تذکرہ کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری مثال ایسی ہے جیسے ہم عصر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک ہمیں کام کیا، اور کہا کہ اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہماری اس امت کو 2 قرات اس کے بدلے میں عطا فرمائے۔ تو یہود اور نصارہ نے اللہ سے گلہ کیا، انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو نے ہم سے کام تو زیادہ لیا اور ہمیں بدلے میں تھوڑا جو ہے نا بدلہ ملا، جبکہ امت مسلمہ جو ہے، اہل ایمان جو ہیں، ان کے بارے میں کہا کہ انہوں نے کام تھوڑا کیا لیکن اس کے بدلے میں جو ہے نا آپ نے ان کو 2 قرات عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کیا میں نے آپ کو مزدوری دینے میں جو آپ کے ساتھ وعدہ ہوا تھا وہ یعنی پورا کیا یا کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وعدہ تو پورا کیا، کہ ان کے ساتھ 1 قرات طے ہوا تھا، 1 قرات ان کو مل گیا، دونوں امتوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ یہ میرا فضل ہے، میں جس کو جتنا چاہوں عطا فرماؤں۔ تو یعنی یہودیوں کے بارے میں اور نصرانیوں کے بارے میں ان کا ایک جاہلانہ تصور یہ تھا کہ ہم جو ہے نا اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو یہ والی حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت کو بیان کیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے جتنا کام کیا کم وقت میں کیا، اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس دنیا میں امت مسلمہ کے وقت کو بیان کیا کہ انتہائی مختصر قسم کا جو ہے نا اس کا وقت ہوگا، اور اس کے مقابلے میں اجر اور ثواب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اجر و ثواب کے لحاظ سے دوہرا ثواب عطا فرمایا۔ تو یہاں پر جو یہودیوں کا جو قومیت کا تصور ہے اور نصرانیوں کا جو قومیت کا تصور ہے وہ ایک جاہلانہ تصور ہے، یعنی کوئی شخص جو ہے نا وہ یہودی اور نصرانی اگر وہ نسلاً ہے تو وہ یہودی اور نصرانی رہ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہودیت کو قبول کر لیتا ہے اہل ایمان میں سے اور اہل اسلام میں سے، یا کوئی اور دنیا کا شخص یہودیت کو قبول کر لیتا ہے لیکن اگر وہ نسلاً جو ہے نا وہ یہودی نہیں ہے تو اس کو وہ یہودی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی اس دنیا کے اندر ایک تصور یہودیوں اور نصرانیوں کا تھا، اسی طریقے سے ایک تصور ہندوؤں کا ہے۔ ایک ہندو مذہب بھی جو ہے نا بہت بڑا مذہب ہے، 1 ارب کے لگ بھگ جو ہے نا انسان اس وقت ہندو ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہندوؤں کا بھی جاہلانہ تصور کیا ہے، قومیت کا جو ان کا جاہلانہ تصور ہے وہ یہ ہے کہ شودر ایک طرف ہے، اور پھر اسی طرح جو ہے نا دوسرے نمبر پر برہمن ہے، اور تیسرے نمبر پر جو ہے نا یعنی ان میں سے جو برہمن ہے وہ اعلیٰ یعنی نسل کے ہیں، اور ان کے بارے میں ان کا تصور یہ ہے، وہ ان کی جو وید ہے جو اسلامی کتاب ہے ان کی، جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری مذہبی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ برہمن جو ہے نا یہ برماتا کے منہ سے پیدا ہوئے۔ اب دیکھیں نا کیسا تصور انہوں نے رکھا ہوا ہے، اپنے اندر جو قومیت کا تصور رکھا ہوا ہے ہندوؤں نے، انہوں نے کہا کہ یہ برماتا جو ہے اس کے منہ سے پیدا ہوئے برہمن، اور پھر فرمایا کہ کھشتری جو ہیں یہ اس کے یعنی جسم سے جو ہے نا باقی جسم سے، پیٹ سے اور اس سے پیدا ہوئے، اور پھر دوسرے نمبر بلکہ اس کے بارے میں کہا کہ یہ ران سے پیدا ہوئے، رانوں سے، اور پھر شودروں کے بارے میں کہا کہ یہ برماتا کے پاؤں سے پیدا ہوئے۔ اب ان کے آپس میں جو ہے نا ایک اگر وہاں پہ کھشتری ہے یا برہمن ہے، ان کے سب بالکل الگ الگ جو ہے نا ادارے بنے ہوئے ہیں، تعلیم کے، تربیت کے، ان کے کھانے اور پینے کے، ان کے نہانے کے، یعنی ہر چیز جو ہے نا ان کی ایک دوسرے سے الگ ہے، یعنی اس میں ایلیٹ کلاس جو ہے وہ برہمن ہے۔ اس لیے جو ہے نا یعنی آج کی اس دنیا کے اندر بھی جہاں دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے لیکن ہندوؤں کے جو ہے نا وہ تصورات اور قومیت کا تصور اسی طریقے سے انہوں نے رکھا ہوا ہے، یعنی وہ آپس میں ہندو ہونے کے باوجود ایک دوسرے میں افراد و تفرید کے اندر شکار ہیں۔ پھر ہم اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں یورپ کے اندر جو اس وقت کالے اور گوروں کا تصور ہے، یعنی ایک امریکہ کے اندر رہنے والے بھی اگر وہ کالے ہیں تو وہ جو ہے نا یورپین نہیں بن سکتے،
اور اسی طریقے سے اگر وہ گورے ہیں تو دونوں کے حقوق وہاں پر بھی اب بھی برابر نہیں ہیں. یعنی ایک جاہلانہ اور قومیت کا تصور جو ہے نا جنوبی افریقہ کے لوگوں کے اندر اور خود امریکن یورپین لوگوں کے اندر موجود ہے کہ جو سفید چمڑی والے ہیں وہ الگ نسل ہیں، جو کالے لوگ رہے ہیں وہ الگ نسل ہیں، لیکن قانون ان دونوں کو برابر نہیں قرار دیتا. ابھی بھی آپ دیکھیں امریکہ کے اندر اس کورونا کی مہم کے اندر وہاں پر جو ہے نا بڑی بڑی جنگیں ہوئی ان کی آپس میں، کئی لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا. یعنی کالوں نے جو ہے نا خود امریکہ کے اندر جو ہے نا بڑے مظاہرے کیے. تو وہ دونوں کے حقوق آج بھی اس ماڈرن دور کے اندر بھی یورپ کے اندر بھی یعنی ایک جیسے ان کے حقوق نہیں ہیں. پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ عرب جاہلیت کے اندر، اسلام سے پہلے جو عرب جاہلیت تھی اس کے اندر جو ہے نا قومیت کا کیا تصور تھا. اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قومیتوں کا یہی تصور تھا کہ یہ عرب قبائل ہیں، یہ زیادہ جو ہے نا اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، یہ کم تر درجے کے لوگ ہیں، اور وہ اپنی نسلوں کے اوپر جو ہے نا فخر کرتے تھے. یعنی آج کے اس عرب دور کے اندر آپ دیکھیں تو وہاں پر جو ہے نا وہ اپنے گھوڑوں کی نسلوں تک کے اوپر جو ہے نا فخر کرتے تھے. تو یعنی یہ قومیت کا تصور جو ہے نا یہ سارا قومیت کا تصور چاہے آج کی اس ماڈرن دنیا کے اندر ہو یا پھر اس سے پہلے، یعنی ہندوؤں کا تصور میں نے آپ کو بتا دیا، یہودیوں اور عیسائیوں کا تصور آپ کو بتا دیا، امریکن کے کالے اور گوروں کا تصور بتا دیا، اور عرب کی جاہلیت کے اندر جو تصور تھا یہ سارا ایک قومیت کا ایک تصور جو ہے نا معاشرے کے اندر موجود تھا. لیکن اس کے مقابلے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام نے ساری دنیا کے انسانوں کو اگر ایک پلیٹ فارم پہ آپ نے بلانا ہے اور ان کو آپ نے دعوت دینی ہے تو اس کے کچھ اصول اور بنیادیں اسلام نے ہمیں بتائی ہے. یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو دائرہ اسلام کے اندر ہیں، اس کے لیے تو الگ بنیادیں ہیں کہ وہ کن اصولوں کے اوپر جو ہے نا ہم ان کو اکٹھا کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی لوگ دائرہ اسلام سے باہر ہیں تو دائرہ اسلام سے باہر والوں کو آپ کیسے جو ہے نا دعوت دیں گے، اور کن اصولوں کے اوپر، کس پلیٹ فارم کے اوپر آپ کھڑے ہو کے ان کو دعوت دیں گے؟ تو اس کے بارے میں جو پہلی بنیاد ہے وہ تکریم انسانیت ہے، جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ اللہ تعالیٰ نے تکریم انسانیت میں سارے انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ رکھا ہے اور سب کو جو ہے نا عزت اور محترم جو ہے نا قرار دیا ہے. تو یہ پہلی بنیاد ہے جس پر ساری انسانیت کو کھڑے ہو کے، مثال کے طور پر ہم اسلام کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں تو کفار کو کس بنیاد پر ہم جو ہے نا دعوت دیں گے؟ تو وہ تکریم انسانیت کی بنیاد پر اس پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہو کے ہم ان کو اپنی طرف بلا رہے ہوں گے. اور اس میں یہی بات کی سارے انسان جو ہے نا بزرگی کے لحاظ سے اور پیدائش کے لحاظ سے، رزق کے لحاظ سے، سواریوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے رزق. ایک آدمی دائرہ اسلام سے باہر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق عطا فرمایا ہے. سمندروں میں جو ہے نا وہ سفر کر رہے ہیں، جہازوں میں سفر کر رہے ہیں، تو خشکی اور تری کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو سواریاں عطا فرمائی ہیں. یعنی ایک آدمی اگر دائرہ اسلام سے خارج ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے رزق چھین نہیں لیا ہے. تو یعنی یہ پہلا پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے یعنی وہ بندے ہونے کے لحاظ سے، مخلوق ہونے کے لحاظ سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمام مخلوقات کے اوپر ان کو فضیلت دی ہے. یعنی چرند ہیں، پرند ہیں، ہوا ہے، پانی ہے، کیڑے ہیں، ہر چیز ہے، جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، جنات ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو ہے نا فضیلت دی ہے. اس لیے پہلی جو بنیاد ہے جس کے اوپر انسان ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر دعوت دی جا سکتی ہے اور ان کو اسلام کی طرف بلایا جا سکتا ہے. لیکن معاشرہ ہمیں تقسیم کر دیتا ہے. معاشرے کے اندر جو ہے نا آج کی دنیا کے اندر ایک کشمکش ہے اور ایک تکبر پایا جاتا ہے. معاشرے میں انسانوں کے دلوں کے اندر انہی چیزوں کی وجہ سے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تکریم انسانیت قرار دیا ہے اور تکریم انسانیت کی جو بنیادیں ہیں جس بات کو قرار دیا ہے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں انسانوں کو خشکی اور تری کے اندر جو ہے نا سواریاں عطا فرمائی، تکریم انسانیت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو رزق دیا، لیکن یہاں پر انسان برابری اور ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنے کے مقابلے میں، چاہے وہ دائرہ اسلام کے اندر ہیں یا دائرہ اسلام سے باہر ہیں، وہ تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ حسب اور نسب کے اوپر چلے جاتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ذاتی ایک تکبر انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، مال اور دولت اور عزت اور اسٹیٹس کی وجہ سے، قومیت کی وجہ سے انسان اور زبان کی وجہ سے انسان جو ہے ایک تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ہم آج کی دنیا میں دیکھتے ہیں تو لوگ اپنی تعلیم کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے، سائنس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا زیادہ جو ہے نا باقی لوگوں کے مقابلے میں، جن لوگوں کے پاس سائنس کا علم زیادہ ہے تو وہ اس وجہ سے تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں.
اسی طریقے سے آج کی دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں لوگ معاش کے لحاظ سے تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جی امریکن جو ہے نا وہ ان کے پاس مال اور دولت اور ٹیکنالوجی زیادہ ہے، وہ اپنے آپ کو زیادہ محترم اور زیادہ باعزت سمجھتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں وہ ممالک جن کے پاس جو ابھی زیر جو ہے نا وہ یعنی ترقی جو ہے نا وہ ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں، ان کو جو ہے نا وہ ذلیل اور حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے نا نظریاتی اور تہذیبی تکبر یہ انسانوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تکریم انسانیت میں سب لوگوں کو جو ہے نا برابر قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے نمبر پر جو دوسرا پلیٹ فارم ہے جس کی بنیاد پر ہم سارے انسانوں کو اسلام کی طرف دعوت دے سکتے ہیں، وہ ہے فطرت انسانیت، کہ ہم تمام انسانوں کی روحیں جو ہے نا اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے آئی ہوئی ہیں۔ عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہماری تمام ارواح نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر عالم ارواح کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک دوسری آیت ہماری روحوں کو سنائی اور اس میں کہا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جب تم دنیا میں چلے جاؤ گے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا میرے پیغمبر تمہارے پاس ہدایت لے کر آئیں گے، سیدھے راستے کا پیغام لے کر آئیں گے، تو تم میں سے جو لوگ اس کی اتباع کریں گے اور لوٹ کے جب واپس میرے پاس آئیں گے تو پھر اس کے بعد کوئی ان کے لیے کوئی غم اور کوئی حزن اس کے لیے نہیں ہوگا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ہر بچہ اپنی فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، اور فرمایا کہ ہر بچہ جو کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، یہ حدیث میں آتا ہے، کہا کہ اصل انسانی فطرت کے اوپر وہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں اور باپ جو ہے نا اس کو عیسائی اور یہودی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی جب بچہ سیکھنے آتا ہے اور زبان بولنے کے لیے آتا ہے تو پھر اس کے ماں اور باپ اور اس کو جو ہے نا یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، اور اپنے جو ہے نا خیالات کے مطابق اس کو ڈھال لیتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب اگر معصوم بچہ فوت ہو جاتا ہے یا جوان ہونے سے پہلے اگر کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے، ناسمجھ اس کو قرار دیا ہے، جب وہ ابھی تک اس کی عاقل اور بالغ نہیں ہوا ہے تو وہ اپنی فطرت کے اوپر مرتا ہے اور وہ سیدھا جو ہے نا جنت کے اندر چلا جاتا ہے۔ یعنی کفار کے بچے بھی اگر مریں گے تو وہ اپنے فطرت کے اوپر مریں گے۔ اس لیے انسانیت کو جو ہے نا جو پیغام دینا ہے، اتحاد اور اتفاق کو اور اسلام کا پیغام دینا ہے، تو دوسرے نمبر پر فطرت انسانیت ہے کہ تمام انسانوں کی فطرت اور تمام کائنات کی فطرت جو ہے وہ اتحاد کے اوپر ہے، وہ اللہ کی اطاعت کے اوپر ہے۔ اس لیے ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے اور ساری انسانیت اس فطرت کے اوپر پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ مسند احمد کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ایک غزوہ میں گئے تو انہوں نے ایک جگہ پہ جا کے بچوں کو قتل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے بچے تھے، ان کو جو ہے نا ظاہر جنگ ہوئی تو اس میں بچے قتل ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما خیارکم ابناء المشرکین، کہا کہ مشرکین کے علاقے میں سب سے اگر کوئی خیر والے لوگ ہیں تو وہ مشرکین کے بچے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا مشرکین کے بچوں کو جو ہے نا قتل کرنے سے منع کیا گیا، کیونکہ وہ اپنی فطرت کے اوپر پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو منع کیا کہ جب آپ کسی غزوہ میں اور جنگ میں جائیں تو بچوں کو قتل نہیں کریں گے، بوڑھوں کو قتل نہیں کریں گے، ان کی فصلوں کو جو ہے نا تباہ و برباد نہیں کریں گے، ان کے باغات کو بھی نہیں کاٹیں گے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بالکل اپنی فطرت کے اوپر بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پر جو ہمارے لیے میسج ہے کہ ہم جس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیں گے، خاص طور پر کفار کو دعوت دیں گے، تو وہ اپنی فطرت کے اوپر، فطرت انسانیت جو ہے وہ دوسرے نمبر پر جو ہے نا یہ ہے۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے تخلیق انسانیت۔ تخلیق انسانیت میں سارے کے سارے انسان جو ہے، ظاہر ہم اتحاد امت کی بات کر رہے ہیں، تو ہمارے درمیان، اہل ایمان کے درمیان اور کفر کے درمیان، کافروں کے درمیان وہ کون کون سی مشترک چیزیں ہیں جن کو آپ اپیل کر کے ان کو اسلام کی طرف دعوت دیں گے؟ آپ پہلے نمبر پر ان کو جو ہے میں نے آپ کو بتایا تکریم انسانیت، دوسرے نمبر پر بتایا کہ فطرت انسانیت، کیونکہ سارے لوگ فطرت کے اوپر پیدا ہوئے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو بنیادی چیز ہے وہ تخلیق انسانیت ہے۔ تخلیق انسانیت کے بارے میں قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقہ،
یعنی اس کے بعد پوری تفصیل ہے کہ پھر انسان پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا جوان ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، کسی کو ارذل العمر تک اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے۔ تو یہاں پر تخلیق انسانیت کے سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر ان کو لوتھڑا بنایا، علقہ بنایا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان کی تخلیق جو ہے وہ مٹی سے ہوئی ہے، نطفے سے ہوئی ہے، لوتھڑے سے ہوئی ہے، بچہ ہے، جوانی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ارذل العمر تک ان میں سے کوئی پہلے اللہ کے پاس چلا جاتا ہے اور کوئی ارذل العمر میں اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ یعنی تخلیق انسانیت میں سارے کے سارے انسان برابر ہیں۔ اس لیے اگر ہم نے کفار کو بھی اسلام کی طرف بلانا ہے تو ہم نے ان کو یہ پیغام دینا ہے کہ آپ اور ہم تخلیق انسانیت میں سارے کے سارے مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، نطفے سے پیدا ہوئے ہیں، ایک طریقے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کے اندر یہ بات بیان کی گئی کہ جس وقت انسان کے ماں کی پیٹ میں نطفہ ٹھہرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک نگران فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ وہ اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ یہ نطفہ ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اے اللہ یہ علقہ ہے، یعنی تھوڑا سا جو ہے نا خون جم گیا ہے۔ اس کے بعد جب کچھ اور ٹائم گزرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے اللہ یہ مضغہ بن گیا ہے، لوتھڑا بن گیا ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کی تخلیق کرنا چاہتا ہے یا تو اس کے ابارشن ہو جاتی ہے اور وہ دنیا میں آتا ہی نہیں ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ جب اس کی تخلیق کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے بعد فرشتہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ یہ مرد لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ یہ دوسرا سوال کیا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بتا دیتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں ابھی روح نہیں پھونکی گئی، اس سے پہلے کی باتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے وہ پوچھتا ہے کہ یہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے۔ پھر اس کے بارے میں پوچھتا ہے کہ اس کا رزق کتنا ہے۔ پھر اس کے بارے میں پوچھتا ہے کہ اس نے پیدا کدھر ہونا ہے اور مرنا کدھر ہے، زندگی کتنی پانی ہے۔ تو یعنی یہ ساری کی ساری باتیں، یعنی انسان چاہے وہ کافر یا مسلمان کوئی بھی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کے سارے طریقے، تخلیق انسانیت کا طریقہ سارے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رکھ دیا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، کہا کہ سارے انسانوں کو امت واحدہ پیدا کیا ہے، لیکن اس کے بعد جب انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، جوانی کی طرف جاتا ہے، یہود اور نصارہ اور اللہ کے دین کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بھیجتا ہے جو ان کو ڈراتے ہیں اور خوشخبریاں سناتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ تخلیق انسانیت کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، سارے لوگوں کو پکارا، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ سارے کے سارے انسانوں کو جو ہے ہم نے جو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، سارے انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور پھر فرمایا کہ یہ شعوب اور قبائل جو ہم نے بنائے یہ محض تعارف کے لیے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یعنی سارے کے سارے انسان تخلیق انسانیت میں، آپ کو میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ تخلیق انسانیت میں اہل ایمان اور اہل کفر سارے کے سارے برابر ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں سے انسانوں کی آزمائش شروع کر دی، اور پھر فرمایا کہ انسانوں کی آزمائش کیا ہے کہ جب وہ دنیا کے اندر چلے جاتے ہیں تو پھر فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین جو ہے نا، نظام زندگی اللہ کے نزدیک جو ہے وہ زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہے وہ اسلام ہے۔ اب یہاں سے انسانوں کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے، یعنی سارے کے سارے انسانوں کی پیدائش، ان کی تخلیق، ان کی فطرت، ان کی تکریم کے لحاظ سے سارے کے سارے انسان آپس میں برابر ہیں۔ اب جب پیغمبر آ گئے، ظاہر ہے معاشرے میں انسان زندگی گزارتا ہے تو معاشرہ اس کو بگاڑتا ہے، معاشرہ اس کو یہودی بناتا ہے، معاشرہ اس کو عیسائی بناتا ہے، معاشرہ اس کو جو ہے نا اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، شیطان اس کے لیے جو ہے نا اس کو بیراہ روی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور جب معاشرہ بیراہ روی کی طرف چلا جاتا ہے، اپنے رب سے اور پیغمبروں سے کٹ جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھیجتا ہے اور پیغمبروں کو بھیجتا ہے، اور پیغمبر انسانوں کو یہ بتاتے ہیں کہ انسان جو ہے نا اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اس کا نظام زندگی جو ہے نا وہ اسلام ہے، اسلام سے ہٹ کر جو ہے نا اگر کوئی وہ راستہ اختیار کرے گا اللہ اس کو پسند نہیں کرے گا اور اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ یعنی دین اور راستہ، نظام زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پسند کیا ہے، دین کو پسند کیا ہے انسانوں کے لیے۔ یہاں سے انسانوں کی یعنی وہ آزمائش شروع ہو جاتی ہے کہ وہ پیغمبروں کی بات کو مانتے ہیں یا پھر شیطان کی بات کو مانتے ہیں، وہ رحمان کی بات کو مانتے ہیں یا شیطان کی بات کو مانتے ہیں۔
شیطان اس کا رہبر ہے یا پیغمبر اس کا رہبر ہے؟ اسی طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پر فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر اسلام کے مقابلے میں کوئی راستہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ یعنی یہ انسانوں کی آزمائش ہے۔ اور پھر فرمایا کہ انسانوں کو ہم نے دونوں راستے بتا دیے ہیں، حق کا راستہ بھی بتا دیا اور برا راستہ بھی اس کے سامنے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے دونوں راستوں کے جو ہے نا بالکل اس کے سامنے لکیر کھینچ کے رکھ دیے، چاہے تو وہ سیدھے راستے پہ چلے اور چاہے تو وہ شیطان کے راستے پہ چلے۔ تو یہاں سے انسان کی جو آزمائش شروع ہوتی ہے، تو اس آزمائش کے لیے اگر اللہ چاہتا، اللہ خود قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ میں نے تو انسانوں کی آزمائش کے لیے، یعنی یہ کہا کہ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، یعنی ہر انسان کے لیے یہ چیز ہے۔ اور پھر فرمائے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو جو ہے ایک امت بنا دیتا۔ پھر فرمایا وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جس طریقے سے دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انس کو جو ہے نا اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہر ایک کے لیے ہم نے ایک راستہ، ایک شریعت متعین کی ہے۔ اب ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے یا اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارتا ہے یا اس سے ہٹ کر گزارتا ہے۔ تو یہاں سے جو ہے نا انسانوں کی آزمائش کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ کو فتح کیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف مکمل کیا، اور طواف مکمل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا۔ اس خطبے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی اذہب عنکم عیبۃ الجاہلیہ، کہ اس رب کا شکر ہے کہ جس نے انسان کے اندر سے جو ہے نا جاہلیت کا جو عنصر ہے اس کو ختم کر دیا، وتکبرھا، اور اس کے تکبر کو، جاہلیت کے تکبر کو ختم کر دیا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ ہوا اس کے بعد طواف مکمل کیا اور اس کے بعد یہ خطبہ فرمایا، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عرب کے لوگوں کے اندر سے جاہلیت کو ختم کر دیا اور اس کے تکبر کو ختم کر دیا جس کے اوپر وہ فخر کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یا ایھا الناس، سارے یعنی ساری انسانیت کو مخاطب کر کے کہا الناس رجلان بر تقی کریم علی اللہ، کہ ساری دنیا کے انسان جو ہے، یعنی انسان فرمایا کہ دو طرح کے ہیں۔ ایک انسانوں میں سے انسان وہ ہیں جو نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کے اوپر رحمت کرنے والا ہے، اللہ ان کے لیے کریم ہے۔ اور پھر ساتھ فرمایا وفاجر، اور پھر فرمایا کہ وفاجر شقی حین علی اللہ، اور دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو فاجر ہیں، فاسق ہیں، کفار ہیں، دائرہ اسلام سے باہر ہیں، اور فرمایا کہ اللہ ان کے اوپر جو ہے نا غضبناک ہے، اللہ ان کو ذلیل اور رسوا کرنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ الناس کلہم بنو آدم خلق اللہ آدم من تراب، کہ سارے کے سارے انسان جو ہے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث نے انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں جو نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، دائرہ اسلام کے اندر ہیں، یعنی اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ ایک کو حزب اللہ کہا گیا اور دوسری کو حزب الشیطان کہا گیا۔ یعنی پیچھے میں نے آپ کو امت وحدہ کے پلیٹ فارم آپ کو بتایا کہ سارے کے سارے انسان 4-5 چیزوں کے اندر بالکل سارے کے سارے برابر ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیغمبر بھیجے، اور پیغمبر بھیجنے کے بعد جو ہے نا پھر جو اس کی بات کو مانے گا وہ متقی اور پرہیزگار ہوگا، اللہ کا خاص بندہ ہوگا، اور جو اس کو نہیں مانے گا وہ فاجر اور شقی ہوگا، اور اللہ کے نزدیک وہ ذلیل اور رسوا ہوگا۔ اور پھر ہم اصطلاحات کے اندر دیکھیں تو قرآن نے ان کو دو اصطلاحوں کے اندر لے کے آیا ہے، ایک کو حزب اللہ کہا اور دوسرے کو حزب الشیطان کہا۔ حزب اللہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اللہ والے ہیں، اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، اور وہ الوہیت اور ربوبیت کو ماننے والے ہیں، اور پھر اللہ کے دی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں حزب الشیطان کے بارے میں کہا کہ وہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے ہیں، دنیا کے اندر غرق ہیں، دنیا کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، اور پھر اللہ کی ملاقات سے غافل ہیں، اور انہوں نے اپنا رہبر جو ہے وہ شیطان کو بنایا ہے۔
اب یہاں سے ہم حزب الشیطان کی بات کو تو چھوڑ دیتے ہیں کہ حزب الشیطان دنیا میں کیا کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وہ اہل اسلام کے مقابلے پہ ہے. اسلام کو اور دین کو اور شریعت کو جو ہے نا وہ نیچا دکھانے کے لیے لگی ہوئی ہے. اور اس موقع پر بھی صحابہ اکرام نے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد کی. لیکن اگر ہم اہل ایمان کے لحاظ سے دیکھیں جو دائرہ اسلام کے اندر ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا، ایک یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اور اس کی فرما برداری کو قبول کیا، تو اس لحاظ سے دیکھیں تو امت مسلمہ کو آپس میں متحد اور متفق رکھنے کے لیے. لیکن آج ہم امت مسلمہ کا اگر ہم تجزیہ کریں تو سب سے پہلے تو ہم نے پاسپورٹ بنا دیے، اپنی زمین کے اوپر لکیریں لگا دیں کہ یہ پاکستان ہے، یہ ایران ہے، یہ سعودی عرب ہے، یہ دوسرا اسلامی ملک ہے. تو ہم نے پاسپورٹ کی بنیاد پر، زمینوں کے اوپر، جغرافیے کی بنیاد پر ہم نے اپنے آپ کو تقسیم کر دیا. پھر ایک ملک کے اندر دیکھیں، مثلا پاکستان کے اندر دیکھیں تو مذہب کی بنیاد پر ہم بٹے ہوئے ہیں. ہم دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل تشیع ہیں. اسی طریقے سے پھر ہم مزید اس کے اندر جا کے دیکھیں تو ہمیں پنجابی نظر آتا ہے، سندھی نظر آتا ہے، بلوچ نظر آتا ہے، پختون نظر آتا ہے. تو یعنی ہم نے زمین کے اوپر لکیریں لگا کے پھر زمین کے ایک خطے کے اندر ہم دیکھیں تو ہم زبان کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، نظریات کی بنیاد پر بٹے ہوئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ بنیادیں بھی فراہم کی ہیں کہ ہم کن بنیادوں کے اوپر کلمہ پڑھنے کے بعد آپس میں متحد اور متفق ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر پہلی بنیاد جو اس کے بارے میں بتائی، کہا کہ یعنی اتحاد یہ سارے بچے میری طرف دیکھیں، باہر کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اچھا تو دیکھیں نا، ہمیں یعنی اگر آپ نے باہر دیکھنا ہے تو تھوڑی دیر وقفہ کر لیں، چل پھر کے آ جائیں. اچھا تو ہمیں اہل ایمان کو متحد کرنے کے لیے جو بنیادیں بتائی گئی ہیں، اس میں پہلی بنیاد جو ہے وہ اعتصام بحبل اللہ ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. پھر فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یعنی آپس میں اگر ہم نے بھائی بھائی بننا ہے تو پھر اس کے بعد سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے؟ وہ پہلی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اور سیرت کو، اس کو ہم نے مضبوطی سے پکڑنا ہے. یعنی اعتصام بحبل اللہ کہ ایک طرف قرآن مجید ہمارے ہاتھ میں ہے اور دوسری طرف سے قرآن مجید اللہ کے دربار میں ہے اور لوح محفوظ کے اوپر ہے، اور عرش کے ساتھ جو یہ حبل اللہ ہے یہ ہمیں جوڑتی ہے. تو یعنی پہلی بنیاد جو ہے نا انسانوں کو آپس میں متحد، اہل ایمان کو آپس میں متحد رکھنے کے لیے قرآن اور حدیث ہے. ہم اس کے اوپر عمل کریں گے اور اس کو جو ہے نا مرجع خلائق بنائیں گے، اس کی طرف متوجہ رہیں گے. تو اگر ہم اس کی طرف متوجہ رہیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اگر اس کو پکڑ کے رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے. یعنی یہ وہ بنیاد ہمیں بتا دی. پھر اسی طریقے سے ترمذی شریف کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی کتاب اور اہل بیت کو تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر تم اس کے ساتھ محبت کرو گے اور اس کے ساتھ جڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یعنی یہ بنیادیں جو ہے نا اہل ایمان کو بتا دی ہیں کہ تمہارے درمیان تفرقہ پیدا نہیں ہوگا، اختلاف پیدا نہیں ہوگا اگر ان دو چیزوں کو جو ہے نا تم پکڑ کے رکھو گے. دوسرے نمبر پر جو بنیاد ہے جس کے ذریعے سے ہم امت مسلمہ کو اکٹھا کر سکتے ہیں، اہل ایمان کو، کلمہ کو، بھائیوں کو جو ہے نا اکٹھا کر سکتے ہیں، وہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا اخویکم فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. یعنی دوسرے نمبر پر جو ہے نا اخوت کا جذبہ، یعنی جس شخص نے بھی کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کے بعد ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. یعنی اپنے بھائی کو، اپنے آپ کو قربان کرنا، اپنی جو ہے نا احسان کے درجے میں جانا، اپنے سب کچھ کو جو ہے نا اپنے بھائی کے لیے قربان کرنا. تو یہ تب ہو سکتا ہے کہ جب ہم یہ سمجھیں کہ کوئی جو ہے نا، یعنی ایک آدمی اگر اپنے آپ کو دوسرے سے جو ہے نا زیادہ باعزت سمجھے اور اپنے ہی بھائی کو جو ہے نا ذلیل اور حقیر سمجھے، چاہے وہ علم کی بنیاد پر ہو، مال اور دولت کی بنیاد پر ہو، حسب اور نسب کی بنیاد پر ہو، جس بنیاد پر بھی اگر ایک آدمی اپنے آپ کو زیادہ باعزت سمجھے اور دوسرے کو ذلیل اور حقیر سمجھے، اس کے رنگ کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، مال اور دولت کی بنیاد پر، حسب اور نسب کی بنیاد پر، تو یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ دربار میں دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو، مالدار بھی ادھر آ کے بیٹھتا تھا، غریب بھی بیٹھتا تھا. اور کفار مکہ یہی بات کہتے تھے
کہ کیا ہم ان کمزور لوگوں کے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں؟ تو وہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے الگ سے جو ہے نا مسند سجا کے رکھیں، اسی جو ہے نا اسی مجلس کے اندر جو ہے نا ایک طرف یعنی عرب کا سردار بیٹھا ہوا ہو اور ایک طرف بلال حبشی بیٹھا ہوا ہو، یعنی وہ اس بات کو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اسلام یہاں پر یہ کہتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، یعنی جس شخص بھی جو شخص جو ہے نا اہل ایمان لے آئے گا، جو شخص بھی ایمان لے آئے گا تو وہ سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی ہوں گے۔ یہ دوسرے نمبر پر بنیاد ہے۔ اور پھر اس کے بعد تیسری بنیاد جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے اندر بتائی ہے وہ یہ ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُم فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ یعنی یہ تیسری بنیاد ہمیں اسلام فراہم کرتا ہے کہ کون سی تیسری بنیاد ہے جس کے اوپر ہم لوگوں کو آپس میں متحد رکھ سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی کہ آپ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے اور اللہ کے کرم سے آپ نرم خو واقع ہوئے ہیں۔ اگر آپ ترشرو ہوتے، سنگ دل ہوتے اور جو ہے نا آپ لوگوں کو جھڑکنے والے ہوتے تو یہ سارے صحابہ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ تو یعنی اگر ہم نے اہل ایمان کو آپس میں جوڑنا ہے تو نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، رواداری کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ ہم لوگوں کے دلوں کو جو ہے نا آپس میں جوڑ سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ ایک ادارے کے اندر رہتے ہیں، ایک محلے میں رہتے ہیں، ایک خاندان ہے اور دوسرے خاندان کو آپس میں جوڑنا ہے تو اس کے لیے بھی نرمی اور پیار اور محبت کے ساتھ ہم آپس میں ایک دوسرے کو جوڑ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی ساتھ فرمایا کہ اس کے بعد فَاعْفُ عَنْهُمْ، دوسرے نمبر پر جو بات یہاں پہ اس آیت کے اندر فرمائی، کہا کہ فَاعْفُ عَنْهُمْ، صرف جو ہے نا یعنی آپ نے نرمی اختیار نہیں کرنی بلکہ پھر انسانوں سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، خاندانوں میں، قوموں میں، برادریوں میں پھر اگر کسی سے کوتاہی ہو جاتی ہے تو آپ نے درگزر سے فرمانا ہے اس کو درگزر کرنا ہے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، کہ آپ ان کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ اور پھر فرمایا کہ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، کہ راتوں کو تہجد پڑھنے ہیں اور ان کے لیے استغفار بھی کرنی ہے۔ یعنی اگر انسانوں کو جوڑنا ہے تو اس مقام تک جانا ہے۔ اور پھر اگلی جو بات فرمائی اس میں یہ ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ امور خانہ داری ہیں، امور مملکت ہیں، یا آپ کے محلے کے کوئی مسائل ہیں یا پارلیمنٹ کے کوئی مسائل ہیں تو اس کے اندر بھی جو ہے نا پھر مشاورت بھی لینی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر آپ کسی فیصلے پہ پہنچ جائیں، جب مشورہ آپ نے لے لیا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے مشورے لیتے تھے، نرمی اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پھر ان کو عفو درگزر بھی کرتے تھے، ان کے لیے راتوں کو کھڑے ہو کے استغفار بھی کرتے تھے۔ مثال کے طور پر غزوہ احد کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا اور مشورہ کیا ان سے کہ کیا ہم مدینہ منورہ کے اندر جنگ کریں یا مدینہ منورہ سے باہر نکل کے جنگ کریں۔ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے اور بعض صحابہ اکرام کی رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ منورہ کے اندر رہ کر ہم کفار مکہ کے ساتھ جنگ کریں، کیونکہ کفار مکہ آ رہے تھے۔ تو لیکن بعض صحابہ اکرام کی کثرت کے ساتھ یہ رائے تھی کہ نہیں، ہم جو یعنی بدر کے اندر شامل نہیں ہو سکے تھے، ان تمام صحابہ اکرام کی رائے تھی کہ ہم باہر نکل کر مقابلہ کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو مان لیا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہن کے آ گئے۔ تو صحابہ اکرام کو پھر یہ گمان گزرا کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کی رائے ہم ویسے کر لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبر جب زرہ پہن لیتا ہے اس کے بعد اتارتا نہیں ہے، اس کے بعد جنگ ہوتی ہے اور جنگ کے بعد اتارتا ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ اکرام کو لے کے چلے گئے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سب سے پہلے تو عبداللہ بن ابی جو ہے نا تھوڑا سا آگے چلا اور اپنے لوگوں کو واپس لے کے آ گیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے۔ صحابہ اکرام 70 صحابہ اکرام غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے۔ لیکن بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ ان کو اپنے گرد بٹھایا اور پھر ان سے جو ہے نا ان کے لیے عفو درگزر سے کام لیا، ان کے لیے استغفار کیا اور پھر ان سے مشورہ بھی کیا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب آپ کسی بات کا فیصلہ کر لیں تو پھر آپ نے عزم کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، توکل کرنی ہے اللہ پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو نصرت بھی عطا فرمائی۔ کفار مکہ جو ہے نا راستے میں جب مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کو چھوڑ کے 8-10 کلومیٹر واپس چلے گئے تو اس کے بعد جو ہے نا ابو سفیان نے کہا کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، یعنی غزوہ احد کی بات کر رہا ہوں، کہ ابو سفیان نے آپس میں جو ہے نا مشورہ کیا کہ ہم نے تو
اتنے صحابہ اکرام کو شہید بھی کر دیا اور پھر اس کے باوجود جو ہے نا نہ فتح ہماری ہوئی نہ ان کی برابر ہو گئے. تو راستے سے جب انہوں نے پلٹنے کا فیصلہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے نا صحابہ اکرام کو صبح سویرے، حالانکہ رات گھروں میں جنازے ہیں، فوتگیاں ہوئی ہیں، شہادتیں ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ اکرام کو لے کے نکلے. تو ایک صحابی جو ابھی مسلمان ہوئے تھے نئے نئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے نا آگے بھگایا کہ جائیں آپ دیکھیں کفار مکہ کیا کر رہے ہیں، اور جا کے ان کو کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا لشکر لے کے آ گئے ہیں. تو یعنی اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں پر ہمیں تیسری بنیاد جو بتائی گئی امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے کی، وہ ہے نرمی اور عاجزی اور انکساری. اگر ہم آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں تو کیا اگر کفار کے بم آئیں گے تو وہ ہمیں بچا سکیں گے؟ نہیں بچا سکیں گے. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی ہے کہ ہم سارے کے سارے لوگ مل کر آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ، یہی وہ بنیادی جمعیت طلبہ عربیہ کا نظریہ ہے کہ آج کے اس معاشرے کے اندر کفار مکہ اور پھر آج کی دنیا کی مغربی طاقتیں آج اربوں ڈالر اس بات پہ خرچ کر رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر یعنی خاص طور پر جو ہے نا یعنی ریاستوں کو آپس میں لڑایا جائے. ایک طرف مسلمان ریاستیں ہیں اور دوسری طرف جو ہے نا دوسری ریاستیں، ان کو آپس میں لڑایا جائے. پھر اسی طریقے سے اہل ایمان میں سے جو ہے نا یعنی فرقوں کی بنیاد پر ان کو آپس میں لڑایا جائے. ابھی نور اللہ قادری صاحب کے ساتھ ایک مجلس میں ہم اکٹھے تھے جو وزیر مذہبی امور ہیں. انہوں نے کہا کہ بارڈر پار سے اربوں روپے اس بات کے لیے آ رہا ہے. اور اسی طریقے سے لٹریچر جو ہے نا انڈیا کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے اور ان کی طرف سے پاکستان کے اندر لٹریچر آ رہا ہے، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ مذہب کی بنیاد پر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، اس کی بنیاد پر جو ہے نا پاکستان کے اہل ایمان کو آپس میں لڑایا جائے. اس لیے اس بات کی طرف ہمیں خود متوجہ رہنا چاہیے. جب حکومت اور سارے جو لوگ مغربی طاقتیں اس بات پہ لگی ہوئی ہیں کہ اربوں روپیہ اور اربوں ڈالر جو ہے نا یہاں پر لا کے خرچ کیے جا رہے ہیں. ابھی آپ نے انڈیا کے ایک اس کا جو ہے نا آرمی کے کسی بندے کا کلپ بھی سنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں لوگوں کو 2-2 لاکھ روپے پر منتھ دیں تو دیکھیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹنے شروع ہو جائیں گے. اس لیے اس ایجنڈے کے اوپر کام ہو رہا ہے. وہ ہمارے مدارس کو اور مساجد کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں. وہ ہمیں قومیتوں کی بنیاد پر تقسیم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ پختون ہیں، یہ بلوچ ہیں، یہ سندھی ہیں، یہ پنجابی ہیں. وہ پاکستان کو اس دنیا کے نقشے سے مٹانا چاہتے ہیں. اس لیے آج کی مغربی طاقتیں اس بات سے خائف ہیں کہ یہ جو دینی مدارس کے نوجوان ہیں جو اتحاد امت کی بات کرتے ہیں، اتحاد اور اتفاق کی بات کرتے ہیں، اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دشمن کو، اصلی دشمن کو پہچانیں. وہ اصلی دشمن ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے نکالا تھا. مدینہ منورہ سے جو ہے نا مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں کو قتل کیا تھا، ان کے بچوں کو قتل کیا تھا، ان کے مال کو جو ہے نا مال غنیمت قرار دیا تھا، اور وہاں سے ان کو مدینہ منورہ سے نکالا تھا. آج ساری دنیا کی مغربی طاقتوں کے پیچھے یہودی ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو ہے نا خاتمہ کیا جائے. اور جو گریٹر اسرائیل کی وہ بات کر رہے ہیں، گریٹر اسرائیل کے اندر خاص طور پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے اصلی دشمن کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج الحمدللہ ہمارا ملک اسلامی ملک ہے، ہمارا دستور اسلامی دستور ہے. اس کے اندر جو ہے نا قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا ہے. 295 جو ہے نا اس کے اندر موجود ہے. حاکمیت اعلیٰ کو جو ہے نا تسلیم کر لیا گیا ہے. اس لیے آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سب آپس میں مطالعہ بھی کریں اور اپنے دشمن کو پہچانیں، اور ہم مسلک کی بنیاد پر تقسیم ہونے کے بجائے آپس میں پیار اور محبت. ہم ایک قرآن پڑھنے والے ہیں، ایک احادیث پڑھنے والے ہیں، ایک فقہ پڑھنے والے ہیں. ہمارے درمیان کس بات کا اختلاف ہے؟ آج ہمارا اہل ایمان میں سے ادنا درجے کا اہل ایمان بھی جو ہے نا قرآن کے اوپر، حدیث کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر، اور اسی طرح حرمین کے اوپر جو ہے نا ہم سب آپس میں متحد ہیں، متفق ہیں. لیکن ہمارا دشمن وہ چالیں چل رہا ہے، وہ ہمیں آپس میں لڑانا چاہتا ہے، اختلافات پیدا کرنا چاہتا ہے. اس لیے آپ لوگ آج کے نوجوان جو یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں یا نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے مقام اور مرتبے کو پہچاننا ہے. یعنی اگلے 10 سال میں، 15 سال میں، 20 سال میں آپ اس جگہ پر نہیں بیٹھے ہوں گے. آپ ایک مسجد چلا رہے ہوں گے، ایک ادارہ چلا رہے ہوں گے، آپ ملک کے صدر اور وزیر اعظم ہوں گے، آپ ہی میں سے کوئی ہوگا. لیکن اگر وہ اپنے مقام اور مرتبے کو آج پہچانے گا اور اپنے امت کی حیثیت سے اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانے گا تو یہ جو چھوٹے چھوٹے ہمارے درمیان فروعی اختلافات ہیں وہ ان کو چھوڑ کر آگے بڑھے گا. اس لیے آج اس معاشرے کے اندر جماعت اسلامی، جمعیت طلبہ عربیہ، دینی تحریکات، ساری دنیا کی دینی اور اسلامی تحریکات اس بات کے اوپر لگی ہوئی ہیں
کہ ہم اللہ کے دین کو جو ہے نا اس ملک کے اندر غالب کرنے کی کوشش کریں۔ اسلامی تحریکات سارے مسلم ممالک کے اندر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کر رہی ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو ہر بندہ عبادت سمجھتا ہے، لیکن معاشرے کے اندر اللہ کے دین کو جو ہے نا غالب کرنا، اسی کام کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ کہا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی جتنے بھی ادیان باطلہ ہیں، چاہے آج آپ دیکھ لیں ہماری عدالتوں میں انگریز کا نظام قانون چل رہا ہے، ہماری پارٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے مکہ مکرمہ سے اور مدینہ منورہ سے ایک جو ہے نا بالکل اسلامی ریاست بنا کے دی تھی خلفائے راشدین کو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے مطابق اللہ کے دین نے ایک مرتبہ پھر غالب ہونا ہے، لیکن اس کے لیے جدوجہد آپ نے کرنی ہے، محنت آپ نے کرنی ہے، آپ نے امت کو لیڈ کرنا ہے، امت کی قیادت کرنی ہے آپ نے، لیکن یہ اس وقت کر سکیں گے جب آپ کے اندر گہرا علم آپ کے پاس موجود ہوگا، جب آپ کے اندر پیار اور محبت ہوگا، رواداری ہوگی، عاجزی اور انکساری ہوگی۔ اور یہی وہ تو بنیادی بات تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی خصوصیت کو بیان کیا گیا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی کفار کے لیے تو سخت، لیکن آپس میں پیار اور محبت اور نرمی اور عاجزی اختیار کرنا۔ لیکن آج ہم آپس میں بڑے سخت ہو گئے ہیں، اور اس کے مقابلے میں کفار کے لیے جو ہے نا ہم نرم چارہ بن گئے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بنیادی نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے صحابہ اکرام کی سنت کو اختیار کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو اختیار کرنا ہے کہ آپ صحابہ اکرام سے محبت کرتے تھے، صحابہ اکرام آپس میں محبت کرتے تھے، اور کفار کے لیے جو ہے نا وہ ننگی تلوار تھے۔ اس لیے ہمیں بھی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دشمن اصلی کون ہے، اپنے دشمن اصلی کو پہچاننا ہے کہ جو ہمارے ملک کی بنیادوں کو جو ہے نا کھوکھلا کرنا چاہتا ہے، ہمارے دین کی جڑ کاٹنا چاہتا ہے، اور ہمارے اندر سے جو ہے نا دینی تہذیب کو جو ہے نا وہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ جمعیت طلبہ ربیہ نے بہت اچھی خوبصورت جو ہے نا تربیت گاہ آپ کے لیے سجائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپس میں جو ہے نا ایک یعنی مسلک کی بنیاد پر تقسیم ہونے کے بجائے آپس میں رواداری، پیار اور محبت پیدا کریں، اور ایک دوسرے کے لیے جذبہ ایثار اور قربانی پیدا کریں، اور پھر اس کے بعد سارے مل کر جو ہے نا جس قوم کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، وہ آپ کی بارڈر کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، ہندو ہیں، پہلے مرحلے پہ ہم ان کو دعوت دیں، پھر اس کے بعد مقابلہ ہے۔ اسی طرح سے امریکن ہیں، کفار ہیں، ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، تو ہمیں اپنے دشمن اصلی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔